हमारे चैनल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त। मेरा नाम मुबशिर है। मैं हूं पाकिस्तान से। आज की वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ वीडियो की डिटेल देता चलता हूं। तो भाई ये वीडियो बहुत ही मशहूर एक वाक़या है, कौम के बारे में है, और कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या इस वीडियो में बयान है। और ऐसी कौम जिसे अल्लाह पाक ने बंदर में तब्दील कर दिया, बंदर बना दिया, ये वो कौम है जो अल्लाह पाक की फरमाबरदार कौम थी। और इसके अलावा अल्लाह पाक ने इसे हर नेमत से नवाजा था। तो ऐसी क्या वजह है जो अल्लाह ने इन्हें बंदर बनाया? तो चले आए देते हैं अपना रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज़ो अकारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह ख़ास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया, और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफर मिकदार में आती थीं और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी, और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए वाफर मिकदार में मछलियाँ उन हौजों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था।
اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو بھائی یہ تھی وہ قوم
یہ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جنہیں اللہ پاک نے بندر میں تبدیل کر دیا، بندر بنا دیا۔ ایک اللہ کا طرف سے ایک عذاب تھا، ایک اللہ کی آزمائش تھی کہ اللہ نے ایک آزمائش ملی کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ میری یہ فرمانبردار قوم ہے، تو ان کو دیکھتے ہیں کہ جس دن کے لیے میں منع کروں میں کوئی کام کا کہا جائے، اور اللہ نے اکسایا، شیطان کے وسوسے میں آ گئے، انہوں نے وہ کام کیا۔ انہی کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو روکا، جنہوں نے اس چیز کو شکار نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے وہاں دیوار تک اٹھا دی تاکہ ہم وہ شکار نہ کر سکیں، جنہوں نے شکار کرنے سے روکا، خود کو تو روکا لیکن ان کو نہ روک سکے، لیکن پھر بھی وہ دیکھتے رہے لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا۔ غضب کا عذاب دیا اور کہا، تو اس دن وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلے۔ یہ کچھ 12,000 لوگ تھے جو اس شکار کو کرتے تھے، باقی لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو جب وہاں کے لوگوں نے جو دیوار کے اس طرف تھے، انہوں نے جب وہاں جا کے دیکھا کہ آخر وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں، جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا چڑھ کے، تو وہاں کے لوگ بندر کے اس میں تبدیل ہو چکے تھے، شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہاں کے لوگ جب ان کے گھروں میں جا کے دیکھا تو وہ بندر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ بندر بول تو نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے پہچان لیا تھا، وہ پہچانتے تھے، اور وہ زاروں قطار کپڑے سونگتے تھے، پہچانتے تھے اور روتے تھے زاروں قطار۔ توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو مل کے کہ اللہ تعالیٰ سے، ہم اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیوں سے جو ہم کرتے ہیں، گناہوں سے جو اتنی گناہ گار ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا، بہت سارے ایسے کام جو گناہوں میں شامل ہوتے ہیں ہمارے، اور ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بعض اوقات تو ہمیں خود پتہ بھی نہیں چلتا، ہم بہت سے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور ہمیں ہر نیک کام کی، عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امید ہے کہ آپ سب کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سب اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور جو میرے یوٹیوب کے چینل پہ سچ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ اور اب مجھے دیں اجازت، ملتا ہوں ایک اچھی سی طرح کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔